جنگ مسلط کرنے کی کسی بھی کوشش کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کور کمانڈر کانفرنس سے خطاب۔ کہا پاکستان کی مسلح افواج دفاع وطن کے لیے اپنی عوام کے ساتھ متحد ہو کر کھڑی ہیں۔ بھارت کی جانب سے جان بوجھ کر عدم استحکام کی کوششوں کو قومی عزم اور واضح اقدامات سے شکست دی جائے گی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اور فورم نے خطے کی موجودہ صورتحال کا جامع جائزہ لیا اور بالخصوص پاک بھارت کشیدگی اور علاقائی سلامتی پر غور کیا گیا۔ فورم نے کسی بھی جارحیت یا مہم جوئی کے خلاف ملکی خود مختاری اور علاقائی سالمیت برقرار رکھنے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ شرکائے کانفرنس نے کہا کہ پاکستان کے امن اور ترقی کا راستہ کسی بھی بلا واسطہ یا پراکسیز کے ذریعے نہیں روکا جا سکتا۔ بھارت کو ان مذموم ہتھکنڈوں کے ذریعے اپنی دہشت گردی پراکسیز فعال کرنے میں ناکامی اٹھانی پڑے گی۔ بھارت کی جانب سے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا انتہائی خطرناک ہے۔ اس سے پاکستان کی 24 کروڑ آبادی متاثر ہوگی اور جنوبی ایشیا میں عدم استحکام میں اضافہ ہوگا۔ بھارتی بلا اشتعال کارروائیوں کا مؤثر اور مناسب جواب دیا جائے گا۔ انتظامیہ ناکامیوں کو چھپانے کے لیے بھارت اندرونی مسائل کو بیرونی رنگ دیتا رہا ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارتی افواج LOC پر معصوم شہریوں کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہیں۔ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تو پاکستان اس اسٹرکچر کو تباہ کرے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ بھارت کے سنتاس معاہدے کی معطلی پر موجودہ فورم پر رجوع کریں گے اور مودی نے ووٹ بنانے کے لیے یہ پہلگام حملے کا ڈرامہ رچایا۔ بھارت پر عالمی سطح پر پہلے سے زیادہ دباؤ بڑھا ہے اور ابھی یہ نہیں کہوں گا کہ خطرہ ٹل گیا۔ بھارت کو عالمی سطح پر وہ موقف نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہا تھا۔ بھارت نے پہلگام واقعے سے متعلق کسی قسم کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ امریکی نائب صدر کے بیان نے بھارت کے ایکشن کے لیے کھڑکی کھولی ہے اور امریکی نائب صدر نے بھارت کے لیے فیس سیونگ کی گنجائش رکھی ہے۔ بھارت کے فیس سیونگ کے لیے کسی حرکت پر اس کا منہ توڑ ہم جواب دیں گے اور اس کے منہ پر کالک ملیں گے۔ پاکستان پر الزامات لگانے پر دنیا نے بھارت اور مودی پر یقین نہیں کیا۔ بھارت اب اپنے ہی بیانیے کا مغوی بن چکا۔ وزیراعظم سے اہم ملاقاتیں۔ سعودی عرب، UAE اور کویت کے سفیروں کی ملاقاتوں میں شہباز شریف پہلگام واقعے پر پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا۔ سعودی عرب خطے میں امن کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ سعودی عرب کا دو ٹوک موقف۔ وزیراعظم نے سعودی قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ کہا پاکستان دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ پہلگام واقعے پر بھارتی الزامات بے بنیاد ہیں۔ واقعے کی شفاف بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ دہرا دیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ معاشی استحکام کی کوششوں کو سبوتاژ کرنا ناقابل فہم ہے۔ جنوبی ایشیا میں امن پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ وزیراعظم کا برادر ممالک سے خطے میں کشیدگی کم کرنے کا بھی مطالبہ۔ UAE کے سفیر سے گفتگو میں شہباز شریف نے کہا کہ ہم مغربی محاذ سے پیدا ہونے والی دہشت گردی سے نمٹ رہے ہیں۔ پہلگام واقعے سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں۔ بھارتی جارحانہ اقدامات کا مقصد پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کاوشوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ بغیر ثبوت پہلگام واقعے کو پاکستان سے منسلک کرنے کے بے بنیاد الزامات مسترد کرتے ہیں۔ کبھی کوئی ایسا اقدام نہیں کریں گے جس سے عالمی امن اور سلامتی کو خطرہ ہو۔ پاکستان دہشت گردی کی تمام شکلوں کی مذمت کرتا ہے۔ کویتی سفیر نے کہا کویت پاکستان کے موقف اور خطے میں امن کے ویژن کا حامی ہے۔ ملکی دفاع اور قومی سلامتی کے لیے تمام پارلیمانی جماعتوں کا یک زبان ہونا نہایت خوش آئند ہے۔ مسلم لیگ نون کے سربراہ قائد نواز شریف کہتے ہیں کہ پارلیمنٹیرینز کے اس کردار سے قومی یکجہتی کو فروغ ملے گا۔ عوام میں بھی اتفاق و اتحاد کی فضا پیدا ہوگی۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی ملاقات حالیہ دنوں میں ایوان بالا میں پیش کی گئی اور ملک کے دفاع کے عزم پر مبنی متفقہ قرارداد کا بھی ذکر کیا۔ عرفان صدیقی نے بتایا کہ اس قرارداد کی تیاری اور منظوری میں تمام جماعتوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ نواز شریف بولے کہ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، لیکن ملکی دفاع جیسی عظیم مقصد کے لیے ہر طرح کے اختلاف کو ایک طرف رکھ دینا ایک اچھی اور قابل تقلید روایت ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 5 مئی کو طلب کرنے کا فیصلہ۔ اجلاس میں بھارتی ممکنہ جارحیت اور فالس فلیگ آپریشن کی مذمت کی جائے گی۔ بھارتی دھمکیوں کے خلاف پاکستان کا دو ٹوک موقف۔ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو بنگلہ دیش 7 بھارتی ریاستوں پر قبضہ کر لے گا۔ بنگلہ دیش رائفلز کے سابق سربراہ میجر جنرل ریٹائرڈ فضل الرحمان کے بیان نے مودی کے دیش میں آگ لگا دی۔ بنگلہ دیش چین کے ساتھ بھارتی ریاستوں پر قبضے کے معاملے پر فوجی بات چیت کرے۔ بھارتی میڈیا ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ بھارت کے شمال مشرق میں واقع ان 7 ریاستوں کو 7 بہنیں کہا جاتا ہے۔ ان ریاستوں میں اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، منی پور، میزورام، ناگالینڈ اور تریپورہ شامل ہیں۔
بھارت کا ان ریاستوں سے زمینی رابطہ صرف ایک تنگ راہداری کے ذریعے قائم ہے جو 22 کلومیٹر تک چوڑی ہے۔ ان ریاستوں کی سرحدیں چین، بنگلہ دیش، میانمار سے نیپال سے ملتی ہیں۔ بھارت کی ان 7 ریاستوں میں علیحدگی کی پسند تحریکیں طویل عرصے سے چل رہی ہیں، جن میں بھارت اب تک بھاری جانی نقصان اور مالی نقصان اٹھا چکا۔ پاکستان کا پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں، مودی حکومت اپنی عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ سابق صدر آزاد کشمیر مسعود خان کی ABN کے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 میں گفتگو۔ کہا، سمجھتا ہوں بھارت چھوٹے پیمانے پر جنگ کرے گا۔ امریکہ اور چین جانتے ہیں بھارت کے ساتھ جنگ وسیع پیمانے پر پھیل سکتی ہے۔ نیوکلیئر جنگ دنیا اور جنوبی ایشیا کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ چین ہمارے لیے دفاع لحاظ سے لائف لائن ہے اور بھارت سنتاس معاہدے کو یک طرفہ ختم نہیں کر سکتا۔ پاکستان نے بیانیے کہ جنگ میں بھارت کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارتی رویے سے لگتا ہے کہ یہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کہتے ہیں، کسی بھی شکل میں دہشت گردی قابل قبول نہیں۔ بھارت کئی سال سے سنتاس معاہدہ ختم کرنے پر لگا ہوا ہے۔ اطلاع ملی کہ بھارت مدارس کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ہماری تیاری اپنے دفاع کے لیے ہے۔ ہم نے دنیا سمیت بھارت کو یقین دہانی کروائی ہے، ہماری طرف سے کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ بھارت کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا، وہ کوئی کارروائی نہیں کرے گا کہ جب تک بھارت نہیں کہے گا کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ لیک ہونے کی تحقیقات شروع کر دیں۔ قومی ادارہ برائے امراض قلب کراچی نے بھارت سے واپس آنے والے بہن بھائی کے لیے مفت دل کی سرجری کی پیشکش کر دی۔ 9 سالہ عبداللہ اور 7 سالہ منیسا جو پیدائشی دل کی بیماری میں مبتلا ہیں، NICVD نے 2 نو بچوں کے علاج کی ذمہ داری لے لی ہے۔ بچوں کی پیدائشی دل کی بیماری کے لیے اعلیٰ سطح کا میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ ماہرین نے تصدیق کی کہ دونوں بچوں کی سرجری کراچی میں مکمل محفوظ طریقے سے ممکن ہے۔ بھارت میں علاج ناکامی کے بعد والد نے NICDV سے مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ متاثرہ بچوں کے والد فی الحال AFIC راولپنڈی میں موجود ہیں۔ سرجری کی تاریخ والد کی عدمی منظوری کے بعد طے کی جائے گی۔ را ڈاکیومنٹس لیک ہونے کی سزا، بھارت نے اپنے جنرل کو کالے پانی کی سزا دے دی۔ بھارتی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل DS رانا کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پہلگام آپریشن کی رپورٹس لیکڈ کرنے پر لیفٹیننٹ جنرل DS رانا کو کالے پانی کی سزا دی گئی اور دور دراز اور سخت کالے پانی کے علاقے میں تبادلے کو خفیہ را دستاویز سے جوڑا جا رہا ہے، جو کہ TRF نے بھی حاصل کر لی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ڈنمارک اور پاناما کے وزیر خارجہ کو ٹیلی فون بھارت کے بے بنیاد الزامات اور یک طرفہ اقدامات پر پاکستان کا موقف پیش کیا۔ معاشی تعاون اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے، اقوام متحدہ میں رابطے جاری رکھنے پر اتفاق، اعلیٰ سطحی روابط بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت کا سنتاس معاہدہ معطل کرنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ ڈنمارک کے وزیر خارجہ کا خطے میں کشیدگی تشویشناک اظہار اور دونوں ممالک کو تحمل کی تلقین۔ وزیر خارجہ نے پاناما کے ہم منصب کو بھارت کے اشتعال انگیز پروپیگنڈے اور غیر قانونی یک طرفہ اقدامات سے آگاہ کیا۔ پاناما کے وزیر خارجہ نے دونوں فریقوں پر تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا۔ پانی کی بندش ناقابل قبول، پاکستان کا بھارت کو سنتاس معاہدے کی معطلی پر نوٹس دینے کا فیصلہ، عالمی فورمز پر احتجاج ریکارڈ کروانے پر بھی غور۔ ذرائع انڈس واٹر کمیشن کے مطابق ہنگامی قانون اور آئینی مشاورت جاری ہے، ابتدائی ہوم ورک میں بھی مکمل کر لیا گیا۔ چند روز تک بھارت کو باقاعدہ سفارتی ذرائع سے نوٹس دے کر سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کی ٹھوس وجوہات مانگی جائیں گی۔ بھارت کی آبی جارحیت کو مؤثر انداز میں دنیا کے سامنے بھی لایا جائے گا۔ ذرائع انڈس کمیشن کے مطابق سنتاس معاہدے پر پاکستان قانونی سبقت رکھتا ہے اور امید ہے کہ بھارت کو جلد اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ تمام اقدامات حکومت اور کابینہ کی منظوری کے بعد کیے جائیں گے۔ اگر پاکستان پر حملہ کیا گیا تو بھرپور جواب دیں گے، اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی پریس کانفرنس۔ کہا، پاکستان بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے UN اجلاس بلانے کی تجویز کو سراہتے ہیں۔ پاکستان کشیدگی نہیں چاہتا، آزادی، عزت اور ملک کی حفاظت کریں گے۔ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں UN قراردادوں کی خلاف ورزی کرتا آ رہا ہے اور بھارت نے پہلگام واقعے کا الزام فوری پاکستان پر لگا دیا۔ بھارت نے ان واقعات کو اندرونی سیاست کے لیے استعمال کیا۔ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے کے منہ میں اپنے الفاظ ڈالنے کی کوشش ناکام۔ مودی سرکار پاکستان دشمنی میں ہر حد سے گزر گئی۔ متعدد پاکستانی سیاستدان، کرکٹرز اور ایک فنکاروں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی پابندیاں لگا دی گئیں۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तायरा, नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगज़ेब, चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स शामिल, ISPR, क्रिकेटर शुएब अख्तर, मोहम्मद रिजवान, शाहिद आफरीदी के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद। मारूफ अदाकार हुमायूं सईद, महविश हयात, सबा कमर, अरमीना खान और दीगर के अकाउंट्स भी पाबंदी का शिकार। और एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इन अफराद के अकाउंट्स मुकम्मल या जुज़वी तौर पर गैर फाल कर दिए गए। रॉ के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह ने पहलगाम हमला सिक्योरिटी इदारों की नाकामी करार दे दिया। कहा, मामले पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान बाकायदा जंग का इम्कान नहीं। पहलगाम हमले में कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं है। इंसदादी दहशतगर्दी के माहिर अजय साहनी ने भी पहलगाम वाक़े को मोदी हुकूमत की नाकामी करार दिया। कहा, मोदी सरकार अपने सियासी फायदे के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। बालाकोट और पुलवामा से मुताल्लिक भी मोदी सरकार के तमाम दावे झूठे साबित हुए। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक से कामयाब होने का एक भी सबूत नहीं। मोदी की हर साजिश नाकाम। दरियाए चनाब का पानी पहले से भी ज्यादा रवानी से जारी। शहरियों का दरियाए चनाब के किनारे खड़े होकर मोदी की धमकियों का मुंह तोड़ जवाब। कहा, मोदी तो क्या उसकी 7 नस्लें भी पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकती। असली दुश्मन भारत की धमकियां बेअसर हैं। चनाब हमेशा बहता रहेगा। पाकिस्तान का पानी रोकना तो दूर, भारत की औकात एक कतरे पर भी नहीं। पूरी दुनिया देख ले कि दरियाए चनाब का पानी पहले की तरह बह रहा है। भारतीय फौज के हौसले टूट चुके हैं। जंग हुई तो सिख बिरादरी पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी। सिख रहनुमा गुरबतवंत सिंह पन्नू की ABN के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, अगर मोदी ये जंग लड़ना चाहता है तो ये उसकी आखिरी जंग होगी। पाकिस्तान को भारत का मुस्तकिल इलाज करना होगा। सिख बिरादरी पाकिस्तान के साथ रीढ़ की हड्डी की तरह खड़ी होगी। खालिस्तान बनने के बाद ही पाकिस्तान चीन की नींद सो सकता है। और पाकिस्तान हमारा मसला नहीं, हमारा मसला आज़ादी है। भारतीय पंजाब का पानी तो उन्होंने बहुत अरसा पहले ही बंद कर दिया था। पाकिस्तानी सिख बरादरी का हालिया पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान की मुकम्मल तायद का ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान सिख कम्युनिटी राधेश सिंह की पहलगाम वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहा, पाकिस्तान के दिफा के लिए पहले हम हाजिर होंगे। हमारा एक एक खून का कतरा भी पाकिस्तान के लिए लड़ेगा। पूरी दुनिया और सिख कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ है। ऐसा ना हो हिंदुस्तान की सिख बरादरी भी पाकिस्तान के साथ खड़ी हो जाए और पाकिस्तानी सिख गोल्डन टेम्पल तक पहुंच जाएं और अरदास करें, हम पाकिस्तानी हैं। वज़ीर मुमलिकत मजहबी अमूर खेलदास को इसानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोदी का ड्रामा फ्लॉप हो गया। जंग हुई तो भारत तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान में अक़लियतें मुकम्मल महफूज हैं। हिंदू धर्म दूसरे मजहब का एहतराम करना सिखाता है। आम इंतखाबात में धांधली पर कमीशन की तकशील से मुताल्लिक दरख्वास्तें। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। दरख्वास्तों को नंबर लगाने का हुक्म। आइंदा समाअत पर वकला को तैयारी करके पेश होने की हिदायत। जस्टिस उमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। बानी PTI और शेर अफजल मरवत ने आम इंतखाबात में धांधली पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुआतली की दरख्वास्त 8 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली। डिवीजन बेंच 8 मई को समाअत करेगा। डिवीजन बेंच कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ शामिल। और बानी PTI ने सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा करने की सदा कर रखी है। अदालत ने दरख्वास्तों को ऑफिस एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर किया। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर डेवलपमेंट प्लान के प्रोजेक्ट्स के लिए माहाना टाइम लाइन मुकर्रर करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि तरक्याती स्कीमों की तकमील में ताख़ीर से अवाम को रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर हो रही है और ख़ुद को अवाम के सामने जवाबदेह समझती हूँ, उन्हें मुश्किल में नहीं देख सकती। वज़ीर आला मरियम नवाज ने नीदरलैंड की सफ़ीर की भी मुलाकात की और दोनों ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, खेलों के फ़रोग़ और नौजवानों की फलाह पर तफसीली तबादला ख्याल। पंजाब में सिफारिश खत्म हो गई, सिर्फ पैसा चलता है। अरबों रुपए खर्च करके लोग असेंबलियों में पहुंचेंगे, वो क्या हुकूमत चलाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी का क्वेटा बार में वकला से खिताब। कहा, आइन के मुताबिक मुल्क चलेगा तो ये आगे बढ़ेगा। जहां इंसाफ ना हो वहां मुल्क की जड़ें खोखली हो जाती हैं। बलोचिस्तान के अवाम को ये हक है कि वो पूछें कि रेकोडेक मुआहदे से उनको क्या मिलेगा। भारत ने हमला करने की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वक्त पड़ने पर पाकिस्तानी कौम सीसा पलाई हुई दीवार बन जाती है। राजा परवेज अशरफ की समड़ियाल में हसन मुर्तज़ा की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म हर कौमी इशू पर कौम को एतमाद में लेते हैं। यकीन है कि भारत को कोई एडवेंचर करने की जुर्रत नहीं करेगा।
پوری قوم چٹان کی طرح مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے، ہر حد تک اپنی آزادی کا دفاع کریں گے۔ حسن مرتضیٰ بولے کہ یہ ڈیبیٹ انڈیا میں شروع ہو چکی ہے کہ پہلگام ڈرامے میں کوئی حقیقت نہیں۔ 9 مئی کیسز میں پی ٹی آئی سینیٹر اعجاز چودھری کی ضمانت منظور، سپریم کورٹ کا 1 لاکھ روپے مچلقوں کے عوض رہا کرنے کا حکم۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا کہ اعجاز چودھری نے لوگوں کو اکسایا اور سازش کا بھی حصہ رہے۔ جسٹس نعیم اختر نے ریمارکس دیے، اعجاز چودھری کے خلاف کیس اتنا ہی مضبوط تھا تو فوجی عدالت میں لے جاتے، ویسے بھی تو 600 لوگ فوجی عدالتوں میں لے کر گئے ہیں، ضمانت کو بطور سزا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ حافظ فرحت عباس کی بھی ضمانت قبل از گرفتاری منظور۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا حافظ فرحت عباس کو ٹرائل کورٹ مفرور قرار دے چکی، 4 ماہ میں ٹرائل مکمل کرا دیں گے۔ جسٹس نعیم اختر نے ریمارکس دیے، اللہ کرے آپ 4 ماہ میں ٹرائل مکمل کروا دیں، مفرور ہے یا نہیں یہ معاملہ متعلقہ عدالت دیکھ لے گی۔ ان کو طلب کر لیا گیا۔ منگورا اور گردنوا میں زلزلے کے جھٹکے، زلزلے کی شدت 4.8 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز کو ہندوکش کا پہاڑی سلسلہ تھا، زلزلے سے کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔